بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة لأهلها. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. آج جمعہ ہے اور رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے. جب بھی جمعے کا نام آتا ہے تو لفظ آتا ہے جمعۃ المبارک. سارے ایام کا سردار سید الایام، سارے دنوں کا سردار ہے. جمعے کی رات جو گزشتہ، جمعرات کی شام، جمعے کی رات اور جمعہ، اس کے ساتھ اللہ جل شانہ نے بہت زیادہ اپنی رحمتوں کو، وسعتوں کو، برکتوں کو متوجہ کیا ہے. اور اللہ کی شان کریمی اور رحمت اس دن کے ساتھ بہت زیادہ ہے. کہنے لگے کہ اگر جمعے کے دن کی فضیلت اور کمال اور برکت، جمعے کے دن کی فضیلت، کمال اور برکت اگر کسی شخص کو معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے، تو وہ تہجد سے ہی آ کے جمعے کی تیاری میں، تہجد سے جمعے کی تیاری کر کے مسجد میں آ کے بیٹھ جائے. ہمارے خیر القرون میں، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا اور میرے خلفائے راشدین کا، اور اس کے بعد تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. خیر القرون میں جمعے کی فضیلت اور جمعے کی افضلیت اور جمعے کا استقبال اتنا زیادہ تھا کہ فجر کی نماز ہی میں مسجد بھر جاتی تھی اور مسجد میں جگہ بہت کم ملتی تھی. جو کچھ جمعے میں ہے وہ باقی دنوں میں نہیں ہے. جو کچھ جمعے کی رات میں ہے وہ باقی راتوں میں نہیں ہے. جو کچھ جمعے میں ہے وہ باقی دنوں میں نہیں ہے، اور جو کچھ جمعے کی رات میں ہے وہ باقی راتوں میں نہیں ہے. اس دن کی فضیلت کو پہچانے. فرمایا اس دن میں صاف کپڑے پہنے، یہ نہیں فرمایا کہ اعلی پوشاک پہنے. بعض لوگوں نے گندگی کے نام کو سادگی دی ہوتی ہے. گندگی کے نام کو سادگی. ہم سادہ لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں. فقیر گندا نہیں ہوتا، سادہ ہوتا ہے. پرانے پیمند لگے، پھٹے کپڑے پہن لے گا، صاف پہنے گا، دھلے ہوئے پہنے گا. اس لیے مسجد میں ایسی چیزیں کھا کے آنے کی ممانعت ہے، ایسی چیزیں کھا کے آنے کی ممانعت ہے. مسجد میں ایسی چیزوں کی کھا کے آنے کی ممانعت ہے جن چیزوں کے سے بو آتی ہو. اس کی وجہ طہارت اور پاکیزگی. اور مسجد میں جمعے کے دن نہانے کی فضیلت اس لیے ہے تاکہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے. خوشبو لگانے کی فضیلت اس لیے ہے کہ جہاں وہ فرشتوں کی نیک صالح جنات کی خوراک ہے، وہاں اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے اور جسم کو فرحت پہنچے. جمعے کے ایام کے عبادات، جمعے کے ایام کے فضائل، جمعے کے ایام کے کمالات اور جمعے کے ایام کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اس کی تحقیق میں جائیں
اور اس کی تحقیق کو سوچیں کہ جمعہ ہماری کتنی اشد ضرورت ہے اور جمعے کے دن ہمیں کتنا استقبال اور کتنی محنت کرنی ہے، کتنی محنت کرنی ہے۔ بعض دعائیں ایسی ہیں جو جمعے کے دن ہی قبول ہو جاتی ہیں، ان کے لیے اور دنوں کا انتظار نہیں کرنا ہوتا۔ محدثین نے، مفکرین نے اور فقہا اور اہل اللہ نے جمعے کے دن میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاص اوقات رکھے ہیں اور اس میں مختلف روایات ہیں۔ اب میں وہ چیزیں اوقات قبولیت آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو فرمایا کہ جمعرات کو جب مغرب شروع ہو جاتی ہے اس دن سے جمعے کی سات کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے۔ جمعرات کی مغرب کی نماز سے جمعے کے دن کی قبولیت کی سات شروع ہو جاتی ہے، مغرب کی نماز سے، اور پھر وہ شب جمعہ اور پھر ساری رات۔ پھر قبولیت کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، وہ دور شروع ہوتا ہے فجر کی نماز سے، کہ جمعے کی فجر کی نماز سے قبولیت کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اسے آپ قبولیت بھی کہہ سکتے ہیں، اسے آپ برکات بھی کہہ سکتے ہیں، اسے رحمتیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے قبولیت کا۔ اور تیسرا قبولیت کا مرحلہ شروع جب اس وقت ہوتا ہے جب جمعے کے لیے اذان ہوتی ہے۔ جمعے کی اذان جب ہوتی ہے اس وقت قبولیت اور مقبولیت کا ایک مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ میں جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ اور میں اذان اور خطبے کے درمیان کا ایک جو وقفہ ہے یہ قبولیت کا وقفہ ہے۔ اذان اور خطبے کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہ قبولیت کا وقفہ ہے، اور اس میں بہت زیادہ قبولیت اور محبوبیت ہوتی ہے۔ اور پھر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پھر خطبے کے دوران تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے دعا کا، دو خطبوں کے درمیان کے وقفے میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، یہ قبولیت کی خاص گھڑی ہے۔ اور جب نماز کھڑی ہوتی ہے جمعے کی نماز اور اس وقت صفیں درست ہو رہی ہوتی ہیں تو صفیں کے درست ہوتے ہوئے ایک قبولیت کی گھڑی ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور جب مکبر کہتا ہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اس وقت جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ قد قامت الصلاۃ کے وقت جو دعا مانگی جائے دل ہی دل میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ جمعے کی نماز کے فرض نماز کے بعد جو مختصر لمحہ اور گھڑی ہوتی ہے اس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس مختصر گھڑی اور لمحے میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ میں فرمایا کہ جمعے کے ایام اور اوقات کی جو سعادتیں اور بشارتیں اور برکتیں ابھی ختم نہیں ہوئیں، ابھی یہ عصر کی نماز تک چلی گئی ہیں۔ جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک اللہ کے کسی ایسے ذکر میں مشغول رہے، جیسے ابھی آج آپ ذکر خاص میں مشغول ہوں گے، اللہ کے کسی ایسے ذکر میں مشغول رہے جو ذکر اللہ کو پسند ہو۔ یہ ذکر خاص وہ ہے جو صدیوں سے، صحابہ کے دور سے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے آج تک یہ اذکار پڑھے، مانگے اور اس کے ذریعے مسائل اور مشکلات کا حل ہو رہا، جو فرمایا شامل ہو، اور پھر مغرب تک جمعے کے دن اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جیسے ذکر خاص ہوا، دعا ہوئی، دعا کے بعد یہ کسی درود پاک کے ذکر میں لگ گیا، تلاوت کے ذکر میں لگ گیا، اس وقت نفل نہیں پڑھ سکتا، دعا میں لگ گیا، آخر تک تسبیح اور ذکر میں مشغول رہا، آخر تک۔ فرمایا کہ جس وقت امام اذان کہتا ہے یعنی آخری لمحہ ہوتا ہے اس وقت تک اس کی قبولیت باقی رہتی ہے اور محبوبیت باقی رہتی ہے، اس وقت تک اس کی برکات باقی رہتی ہے۔ آج جمعے کا دن ہے اور پردیشیوں کی جمعے کا دن ہے،
اور جمعے کے دن، جمعے کی ساعتیں، رمضان کے ایام اور رمضان کے اوقات اور رمضان کی مبارک لمحے اور مبارک گھڑیاں، اس میں اپنی ذات کے لیے، ساری امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اور سارے عالم کے لیے، جنات کے لیے، انسانوں کے لیے دل کی گہرائیوں سے مانگا جائے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی اپنی ذات کو سامنے نہیں رکھتا۔ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں جن کو ہم اللہ کے ولی کہتے ہیں، ان کو ولایت ملی اس وقت ہے جب انہوں نے اپنی ذات کو اندر سے نکالا اور صرف اللہ کے ہو گئے اور اللہ کی مخلوق کے ہو گئے۔ ان کے سامنے مسلک اور مذہب کی قید نہ رہی، پھر انہوں نے سب کے لیے خیر خواہی چاہی، سب کے لیے خیر خواہی مانگی اور سب کے لیے دعا اور برکات مانگی۔ پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کالا اور گورا ہے، کس رنگ کا، کس نسل کا، کس مذہب کا، کس فرقے کا، کس زبان کا، کس علاقے کا۔ انہوں نے سب کے لیے خیر خواہی مانگی، خیر خواہی چاہی، دعا مانگی اور اللہ سے رحمت مانگی۔ آج کا جمعہ ایک درس دیتا ہے، جمعے کا دن ایک ہمیں سبق دیتا ہے، اور وہ سبق یہ دیتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ایک سبق دیتا ہے کہ بادشاہ بھی، امیر بھی، فقیر بھی، غریب بھی، تنگ دست بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی ایک جگہ جمع ہو گئے اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے اور ایک پیغام دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہمارے نزدیک مسلی کمی کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ مسلی اور کمی کا لفظ 1857 کے بعد اس پوری کائنات میں وجود میں آیا ہے، اس سے پہلے یہ لفظ نہیں تھا۔ سارے صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، ان کی زندگی میں پیشہ تھا۔ کوئی بڑھئی کا پیشہ کرتے تھے، کوئی لوہار کا پیشہ کرتے تھے، کوئی کسائی کا پیشہ کرتے تھے، کوئی چھوٹے کام۔ حضرت منصور حلاج، حلاج کہتے ہیں روئی دھنکنے والے کو، تینجے والے کو، منصور حلاج۔ یہ علماء ایک کتاب پڑھتے ہیں کنز کدوری، کدوری شریف۔ کدوری کہتے ہیں ہانڈیاں بنانے والے کو، جو ہانڈیاں بنائے کمہار، اس کو کدوری کہتے ہیں۔ وہ ہانڈیاں بھی بناتے تھے اور اللہ کا نام فری لوجہ اللہ، اللہ کا نام اپنی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتے تھے۔ ان سے صلہ نہیں لیتے تھے، اپنے پیٹ کا دال دلیا اس ہانڈیاں بنا کے۔ ایک شیخ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے نام کے ساتھ آتا ہے حلوائی، وہ حلوائی تھے۔ ایک شیخ ابو بکر وراق آتا ہے، وہ ورق کوٹتے تھے، ورق بناتے تھے سونے اور چاندی کے، وراق۔ ایک جفار آتا ہے سبزی بیچنے والے کو، بعض کہتے ہیں جوتیاں گانٹنے والے کو۔ جتنی بھی محدثین تھے، مفکرین تھے، اولیاء تھے، صالحین تھے، یہ سارے وہ تھے جو پیشہ کرتے تھے، چھوٹا چھوٹا بڑا بڑا پیشہ کر کے اپنی زندگی کی ضروریات کے لیے اللہ سے اور اللہ سے مانگ لیتے تھے اور اللہ کے بندوں سے کوئی غرض نہیں رکھتے تھے۔ آج سے چند عرصہ پہلے، صدی، 1.5 صدی، 2 صدی پہلے، کمی مسلی کا کوئی کانسیپٹ گمان ہی نہیں تھا۔ یہ ایک خاص فطرے کے تحت یہ لفظ پیدا کیے گئے۔ دیندار، یعنی جو مسجد میں جائے اس کو دیندار کہو، اور دنیا کے معاشرے کے چھوٹے غریب بندے کو دیندار کہو کہ اپنے آپ کو کوئی دیندار کہلوانے کے لیے شرم محسوس کرے، اور پگڑی پہنا دو ہوٹل کے بیرے کو کہ بڑا کہے کہ یہ جو ہے یہ میرے لیے اعزاز کی چیز نہیں ہے، تو ہوٹل کے بیرے کی ہے۔
پگڑی ہوٹل کے ڈیرے کو پہنا دو، اور جو نیک لوگ ہوں ان کی نیکی کو ملامت کرنے کے لیے جو ہمارے معاشرے میں جن کو ہم گرے پڑے لوگ کہتے ہیں، چھوٹے طبقے سے، ان کو دیندار کہو. آپ کے علاقے میں بھی دیندار کہا جاتا ہوگا. مسلی صلاۃ سے ہے، نماز سے ہے. کمی کام کرنے سے، محنت کرنے سے. القاسب حبیب اللہ، میرے مرشد اعظم سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو کمی کو کہا کہ وہ اللہ کا دوست ہے. ایک جمعے کی نماز سے یہ فرق مٹتے ہیں. پہلے دور میں بادشاہ بھی وقت کا قاضی چیف جسٹس بھی، آرمی کا جرنیل بھی، وزیر مشیر بھی جمعے کی نماز ایک ہی مسجد میں پڑھتے تھے. اور ایک دور بھی مسلمانوں کا آیا ہے کہ بادشاہ خود جمعہ پڑھاتا تھا اور بادشاہ خود خطبہ دیتا تھا. یا یہ ہے کہ بڑے بڑے محدثین علماء، ملا جیون جیسے رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیوں کی جو ہے امامت میں بادشاہ بھی جمعہ پڑھتا تھا. اور جب اس کی صف لگتی تھی پھر اس میں فرق سارے مٹ جاتے تھے، اور یہ پیغام دینا ہوتا تھا کہ غریب، فقیر، مستحق یہ سارے کے سارے ایسے ہیں جن کا تعلق اس چیز سے ہے کہ اب سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. معاشرے کی ناانصافیوں کو ختم کرنا، طبقات کو ختم کرنا کہ اللہ کے ہاں قیمتی وہ ہے جس کو اللہ کے زیادہ قریب ہو اور تقوی والا ہو اور ایمان والا ہو. اور آج تقوی کی تشریح سن لیں، تقوی کرنے کو نہیں کہتے، نیکی کرنے کو تقوی نہیں کہتے، بہت بڑی تہجد پڑھنے کو تقوی نہیں کہتے، بڑے بڑے چلے بڑی بڑی عبادات کرنے کو تقوی نہیں کہتے، بہت بڑے صدقات اور بہت زیادہ خرچ کرنے کو تقوی نہیں کہتے. تقوی نہ کرنے کو کہتے ہیں، کرنے کو نہیں کہتے. گناہ نہ کرنے کو تقوی کہتے ہیں، گناہ سے بچ جانے کو تقوی کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی سے پوچھا، حضرت کعب سے کہ کعب تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو عرض کیا، امیر المومنین کبھی کانٹے دار جھاڑیوں سے آپ گزرے؟ ہاں گزرا. تو فرمایا کیسے گزرے؟ کہا دامن سمیٹ کے گزرا. فرمایا تقوی اسے کہتے ہیں. ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار. دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے پہاڑوں سے گزر جا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ کو کون سا شخص پسند ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ کو کون سا شخص پسند ہے؟ ایک وہ ہے کہ دن رات عبادت کرتا ہے اور بہت زیادہ گناہ بھی کرتا ہے. فرمایا ایک وہ ہے جو عبادت تھوڑی کرتا ہے لیکن گناہ سے بہت زیادہ بچتا ہے. فرمایا مجھے دوسرا پسند ہے. عبادت تو تھوڑی کرتا ہے، یعنی فرائض کے علاوہ عبادت کی بات کر رہا ہوں، فرائض واجبات کے علاوہ عبادت کی بات کر رہا ہوں. فرائض عبادت تو تھوڑی کرتا ہے لیکن گناہوں سے بچتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے. رمضان تقوی کا نام ہے، رمضان کا جمعہ تک حصول تقوی کا نام ہے، اور نسلوں کے، فرقوں کے، مذہب کے، عہدوں کے فرق مٹانے کا نام ہے کہ سارے ایک ہی جمع ہو گئے، ایک ہی جگہ جمع ہو گئے. رمضان اس چیز کا نام، روزہ اس چیز کا نام، اور جمعے کی حاضری اس چیز کا نام ہے. جمعے میں جمع ہونا اور جمعے کی نماز کے لیے کھڑا ہونا اور جمعے کی نماز اور جمعے کے لیے جمع ہو کے اللہ کے بندوں کے سامنے
बहुत बड़ा मनसब है, बहुत बड़ा मनसब है, बहुत बड़ा मनसब है, ये बहुत बड़ा मनसब है। आज के बाद अपनी तबीयतों को जुमे की पहले से तैयारी की तरफ माइल करें। हम बेचैनी हो, आज जुमा है और मैं मस्जिद में पहले जाऊंगा। एक रिवायत में आता है, मस्जिद के दरवाजे पे, मस्जिद या जहां जुमा होता हो, वहां जहां जुमा होता हो, वो मस्जिद हो या गैर मस्जिद हो, एक फरिश्ता रजिस्टर लेके खड़ा हो जाता है और हर आने वाले की हाजिरी लगाता है, हाजिरी लगाता है। जो पहले आता है उसकी हाजिरी पहले लगती है, जो उसके बाद फिर उसकी हाजिरी उसके बाद, और जो आखिर में उसके रजिस्टर में आखिर में होता है, फिर वो रजिस्टर बंद करके अल्लाह के हुक्म की मोहर लग के वो उसको बंद कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। फिर क़यामत के दिन वो रजिस्टर उठाया जाएगा और रजिस्टर उठा के फिर उस रजिस्टर के मुताबिक हाजिरी लगेगी और उस रजिस्टर की हाजिरी के मुताबिक मनसब तकसीम होगा, मनसब तकसीम होगा। और मैं कि जो जुमे की तैयारी में बैठता है, जुमे की तैयारी में मस्जिद में जुमे के इंतजार में बैठता है, जितनी देर वो जुमे के इंतजार में बैठता है, फरिश्ते उसके ऊपर छांव करते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं, उसकी दुआओं पे आमीन कहते हैं, और जितनी देर वो बैठता है वो उतना देर सारा इबादत में लिखा जाता है। एक दफा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुमे की नमाज में मस्जिद में गए और धूप में जगह मिली, छांव में जगह न मिली। एक शख्स को, ये एक हज़रत की बात नहीं, मैं भूल गया, एक शख्स को तो उसको पसीना आ रहा था और उसके पसीने के कतरे गिर रहे थे। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के बंदे, इन कतरों की कदर करना, जो नमाज के वक्त के कतरे होते हैं और वो अगर गिरे पसीने के, यानी जुमे की नमाज पढ़ते हुए जो पसीने के कतरे गिरे, अल्लाह क़यामत के दिन शहीदों के खून के बकदर वो कतरे तोलेगा। जहां शहीदों के खून के कतरे तुलेंगे, अल्लाह तेरी ये नमाज के, जुमा के और गर्मी के पसीने के कतरे अल्लाह वैसे ही तोलेगा। और मैं जो मस्जिद में आया और उसे मस्जिद की मिट्टी 5 कलियानों में लगी, 2 हाथ, 2 पांव और पेशानी, ये 5 कलियां हैं और ये जगह क़यामत के दिन रोशन होंगे। और रोशन होने की वजह से दूसरी उम्मतें, दूसरे नबियों की उम्मतें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को इन रोशनी की वजह से पहचान लेगी। तो जिसको मस्जिद की मिट्टी लगे और उसको वो सादत समझे, और मैं कब्र की आग तो आग, कब्र की आग तो आग, कब्र का धुआं, जहन्नम की आग तो आग, जहन्नम का धुआं अल्लाह उससे हराम कर देगा। 2 मिट्टियां ऐसी हैं, जो मिट्टियां जिस जिस्म पे लग जाएं, अल्लाह उस पे कब्र की आग तो जहन्नम की आग, धुआं भी हराम कर देते हैं। एक कब्र की मिट्टी, एक मस्जिद की मिट्टी। दफन करते हुए, कब्र खोदते हुए, किसी मुसलमान की कब्र खोदते हुए, दफन करते हुए जो हाथों पे, जिस्म पे मिट्टी लग गई, जिस जिस्म पे लगेगी अल्लाह उस जिस्म की जहन्नम की आग हराम कर देंगे। और मस्जिद की मिट्टी, हजरत अली करमल्लाहु वजहू धोती बांध के, तहबंद बांध के, अपनी कमीज उतार के मस्जिद की सफाई कर रहे थे। तो किसी ने पूछा तो आपने फरमाया, मैं चाहता हूं ये मिट्टी मेरे जिस्म पे लगे। मैंने ये सुना है जिस जिस्म पे मस्जिद की मिट्टी लगेगी उस जिस्म जहन्नम की आग हराम होगी। क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई साथ नहीं आएगा, कोई साथ नहीं देगा और एक अजब कशमकश होगी, सारा जहान परेशान होगा और माई बाप भाई न तो काम आएगा ना कोई फर्जंद, ऐसा नहीं खुल जाएगा जब का आंख हुई बंद, वो काम करो जिससे खुदा होवे रजामंद, होशियार के होना है तुम्हें खाक का पैवंद। कोई काम नहीं आएगा, उसी लम्हे
قیامت کے اسی لمحے ایک عجب منظر ہوگا، ایک عجب کیفیت ہوگی. اور عجب منظر کیفیت یہ ہوگی کہ بندہ نام اعمال کے ترازو پہ کھڑا ہوگا اور اس کے ترازو کے ساتھ جو ہے دائیں بائیں کوئی بھی نہیں ہوگا اور اکیلا ہوگا، اور حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ان قریب اس کے لیے اعلان ہوگا کہ جاؤ تو ناکام ہو گیا. لیکن اسی لمحے مایوسی کے اسی لمحے اوپر سے ایک تھیلی گرے گی اور وہ ترازو میں گرے گی اور اس کا وزن اتنا ہوگا کہ ترازو ایک دم جھک جائے گا اور یہ شخص حیران ہو جائے گا اور اس کے لیے اعلان ہو جائے گا جا تو کامیاب ہے، اور اس کو کامیاب بنا کے جنت کی راہوں پہ لگا دیا جائے گا، جہنم کے راستوں سے ہٹا دیا جائے گا. اور یہ حیران ہوگا یہ کیا بنا، یہ کامیابی مجھے کیسے ملی. تو اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ مٹی کی 3 مٹھیاں ہیں جو تو نے کسی کو دفن کرتے ہوئے دنیا میں ڈالی تھی، آج ان 3 مٹھیوں کا یہ ثواب ہے. وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. یہ 3 مٹھیاں ہیں جو تو نے کبھی کسی میت کو دفن کرتے ہوئے ڈالی تھی، یہ ان کا ثواب ہے، یہ ان کا ثواب ہے. بندہ حسرت کرے گا، اے کاش دنیا میں کوئی مرتا اور میں اس کی قبر میں ہوتا تو میں ضرور ہر میت کی قبر کے اوپر 3 مٹھیاں ضرور ڈالتا کہ 3 مٹھیوں کا یہ برکت اور یہ کمال. قبر کی مٹی جس جسم پہ لگ جائے اس جسم پہ جہنم کی آگ اللہ حرام کر دیتا ہے، اور مسجد کی مٹی جس جسم پہ لگ جائے اس جسم پہ اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. یہ برکات ہیں، یہ برکات ہیں، یہ برکات ہے. جمعے کا دن ایسا نہیں، جمعے کی ساعتیں ایسی نہیں، اور مبارک ساعتوں میں برکات، ثمرات خوش قسمت لوگ لوٹتے ہیں، بابرکت لوگ لوٹتے ہیں، سعید اور سعادت مند لوگ اس کو حاصل کرتے ہیں. اللہ پاک جمعے کے دن قبولیت کی وجہ سے دنیا آخرت کے مسائل، مشکلات، غم، دکھ، کلہن، الجھنیں، زندگی کی ناکامیاں دور کرتے ہیں جمعے کی برکات سے، جمعے کی برکات سے. اپنی طبیعتوں کو جمعے کی تیاری پہ مائل کریں. پرانے نئے کپڑے کوئی بھی ہوں صاف ہوں، کم قیمت کی زیادہ قیمت کی کوئی بھی خوشبو ہو اگر میسر ہو لگائیں، اور ویسے بھی خوشبو لگایا کریں. میں ایک بات عرض کروں، خوشبو نہ لگایا کریں، خوشبو بہت زیادہ لگایا کریں اور تھپا کریں، لیکن کپڑوں کے ایسے حصوں پہ جہاں سامنے نشان نہ پڑے. اس دن میں نے دیکھا کہ ایک بندہ تھا ایسی، اس نے شیشی جو ایسے کرنے لگی سارے کپڑے پہ لگی. میں کہ یہ کیا کہنا، آپ نے تو کہا تھا خوشبو تھپنا ہے. میں نے کہا یہ تو نہیں کہا تھا کہ ڈیزائن بھی بنانے ہیں. خوشبو لگایا کریں، فرشتوں کی غذا ہے، صالحین کی غذا ہے. حتیٰ کہ برکت والی تھیلی کو خوشبو لگایا کریں، برکت زیادہ آتی ہے. اپنی جائے نماز مصلے کو خوشبو لگایا کریں، ہلکی ہلکی، لیکن کسی دوسرے کی جائے نماز کو نہ لگانا. ہاں یہ بھی خیال کرنا، کیا پتا اس کی طبیعت کون سے خوشبو کی طرف مائل ہوتی ہے. آپ نے اس کو تیز اتنی زیادہ خوشبو لگا دی، بعض طبیعتیں برداشت نہیں کرتے. خوشبو کا استعمال کیا کریں. ہمیں 3 چیزیں ایسی ہیں، یاد رکھیے گا، جو بندہ 3 چیزوں سے دوستی کر لے 3 چیزیں اس سے دوستی کر لیتی ہیں. جو 3 چیزوں سے دوستی کر لے 3 چیزیں اس سے دوستی کر لیتی ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ وضو، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش، ہر وقت باوضو. اور دوسری چیز خوشبو کا بکثرت استعمال، خوشبو کا بکثرت استعمال.
और तीसरी चीज सफेद लिबास। हाँ, जिनका पेशा ऐसा हो या उनकी जेब इजाजत न देती हो, वो सफेद लिबास ना भी पहने और सफेद लिबास का सिर्फ जज्बा रखें, अल्लाह उनको भी अजर दे देगा। और कभी कभी मयस्सर हो तो पहन भी लें। बास पेशे ऐसे होते हैं सफेद लिबास इजाजत नहीं देता। तो तीन चीजें ऐसी हैं जो इनसे दोस्ती करेगा, तीन चीजें उससे दोस्ती करेंगे। पहली चीज खुशबू, दूसरी चीज हर वक्त बावजू रहना, और तीसरी चीज सफेद लिबास। इनसे दोस्ती करना है। तो तीन चीजें कौन सी दोस्ती करेंगी? दौलत उससे दोस्ती करेगी, इज्जत उससे दोस्ती करेगी, वजाहत, हैबत और शान और शौकत उससे दोस्ती करेगी। और फरमाया कैसे दोस्ती करेगी? ऐसे दोस्ती करेगी जैसे गहराई की तरफ पानी नहीं आता, ऊपर से गहराई की तरफ पानी कितनी तेजी से आता है, इसी ही तेजी से ये चीजें इससे दोस्ती करेंगे। दौलत, इज्जत, शान और शौकत, वकार और वजाहत, जो तीन चीजों से दोस्ती करेगा, ये तीन चीजें उससे दोस्ती करेंगी। जुमे के दिन इसलिए खुशबू लगाना सुन्नत करार दिया, और जुमे के दिन नाखून काटने की सुन्नत भी है। इसलिए भी एक अमल बता देता हूं। जो बंदा हाथ पांव के नाखून काटे, हाथ पांव के नाखून, उसे किसी सफेद कागज और टिश्यू में रखे और बंद कर ले, और सामने रख के एक तस्बीह पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक, सिर्फ एक तस्बीह पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाथ पांव के नाखून काटे, फिर सुने, उसे किसी कागज या टिश्यू में रखे और एक तस्बीह पढ़े, उनको सामने नाखून को, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और पढ़ते हुए अपनी मुसीबतों, अपनी तकलीफों, अपनी बीमारियों, अपने रूहानी रोगों, अपने रूहानी किसी ऐबों और अपनी किसी बीमारी का तसव्वुर करे। जैसे हमारे यहां आता है कि कोई मर गया तो उसके लिए इन्ना लिल्लाह है, तसव्वुर करे कि ये बीमारी भी मर गई, ये रोग भी मर गया, ये ऐब भी मर गया, ये मेरी तन्हाइयों के गुनाह, कोई गफलत या कोई मुसीबत या कोई तकलीफ, ये मर गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये चीजें मर गई, खत्म हो गई। ये फिर यही कागज उठा के किसी क्यारी में, किसी मिट्टी में, किसी जगह पे दफन कर दे। चंद बार ऐसा करेगा, अल्लाह वो बीमारी, वो तकलीफ, वो ऐब, वो मुसीबत दूर कर देते हैं। क्यों? नाखून जिस्म का हिस्सा है। बाल और नाखून, ये दोनों चीजें काटने की है। पूरे जिस्म में और चीज तो कोई नहीं काटते कि कोई बंदा उंगलियां काटता हो, होंठ काटता हो, नाक काटता हो, कोई नहीं। और हां, एक बात याद रखिएगा, भवों के नीचे फरिश्ते रहते हैं, नाखून के नीचे शयातीन रहते हैं। जो भवों को काटता है, जैसे आमतौर में मैं खवातीन की बात कर रहा हूं, भवों के नीचे फरिश्ते रहते हैं, आबरू के नीचे, और नाखून के नीचे शयातीन रहते हैं। हमारी मेडिकल कहती है, मैं मेडिकल पढ़ी है, कि हमारे नाखून के नीचे इंटेस्टाइन वर्म्स होते हैं, पेट के कीड़े, थ्रेड वर्म, राउंड वर्म, हुक वर्म, ये 3 किस्म के होते हैं पेट के कीड़े, और हमारे नाखून के नीचे उनके एग्स होते हैं। पेट के कीड़े हमेशा जब भी नशोनुमा ग्रोथ पाते हैं तो वो नाखून के नीचे होते हैं। और मेडिकल साइंस ये कहती है, और कहते हैं कि नाखून के नीचे जिन्नात और शयातीन नशोनुमा पाते हैं। कौन नशोनुमा पाते हैं? जिन्नात और शयातीन। और भवों के नीचे फरिश्ते। इसलिए वुजू के बाद, जिस शख्स को वुजू के बाद भवों के नीचे पानी चंद कतरे रह जाता है थोड़ी देर के लिए, जहां तकलीफ हो, फोड़ा हो, फुंसी हो, दद्दर हो, दाद हो, खारिश हो, घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द, कहीं तकलीफ है, वो कतरे उठा के अगर लगा दिए जाएं, कुछ ही अरसे में अल्लाह वो तकलीफ खत्म कर देता है। भवों के नीचे वुजू के बचे हुए कतरे, वुजू के बचे हुए कतरे।
जुमे के दिन इसलिए नाखून काटने का कि ताकि पाकीज़गी हो और नाखूनों के नीचे से शयातीन जिन्नात का जो कयाम है वो खत्म हो जाए। ये मेरे आका की सुन्नत है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जुमे के दिन नाखून काटना। नाखून के नीचे मुहद्दिसीन ने लिखा है जिन्नात और शयातीन रहते हैं, और भवों के नीचे फरिश्ते रहते हैं। फरिश्ते रहते हैं। वजू का पानी जो भवों के नीचे बच जाए या दाढ़ी को लग जाए, अगर कहीं भी लगाया जाए तो वो वजू का पानी अल्लाह की रहमत से जो है बरकतों का जरिया बनता है और बीमारियां दूर होने का जरिया बनता है, वो वजू का पानी। ये जुमे की सआदतें हैं, ये जुमे की बरकतें हैं। और फरमाया बखील है वो शख्स जो जुमे का दिन पाए और सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद न भेजे। बखील है वो शख्स। और आका ने मिंबर पे कदम मुबारक रखा और आमीन फरमाया, फिर दूसरे कदम मुबारक रखा और आमीन फरमाया, और तीसरे मिंबर के स्टेप पे कदम और फिर आमीन फरमाया। तो सहाबा ने पूछा, फरमाया जिब्रील दुआ कर रहे थे और मैं आमीन कह रहा था, और हदीस का मफहूम है क्या दुआ कर रहे थे कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमजान पाए और अपनी बख्शिश न कराए। फरमाया आमीन। और फरमाया खसारे और बर्बादी में जाए वो शख्स जिसके वालिदैन हो और वो उनसे मगफरत खिदमत करके मगफरत न कराए। फरमाया आमीन। और बर्बाद और खसारे में जाए वो शख्स, मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूं, जिसके सामने मेरा नाम दरूद पाक पढ़ा जाए और वो मुझ पे दरूद न भेजे, मेरा नाम लिया जाए, वो भी बर्बाद हो जाए। ये जो चेहरे के बाल हैं, इनकी बड़ी कीमत है। हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ ने यहां तक लिखा है कि जिस बंदे की दाढ़ी आए, बच्चे की, जवान नौउम्र की, बालिग हो रहा, उसकी दाढ़ी आ रही है और उसने दाढ़ी तराशी नहीं, हामला जिसकी डिलीवरी की तकलीफ हो, उस दाढ़ी को पानी में भिगो के उसका पानी पिलाया जाए तो डिलीवरी की तकलीफ खत्म हो जाती है और जचगी होती है, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। और ये पानी मुख्तलिफ बीमारियों के लिए बहुत बेहतरीन है। ये असलाफ ने लिखा है, अकाबिर ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने इसको लिखा है, और हमारे तस्बीखाने के भी बेशुमार इसके बारे में तजर्बात हैं कि दाढ़ी को पानी में डालें और वो पानी पिला दिया जाए, वो दाढ़ी जो तराशी ना जाए। चेहरे के बाल भवों की शक्ल में हैं और वो चेहरे के बाल जिनको तराशने का हुक्म नहीं, मसलन मूछे हैं, इनको तराशने का हुक्म है, वो इसमें शामिल नहीं है। इनकी अल्लाह की बारगाह में बड़ी कीमत है। मेरे पास कई बेशुमार लाइलाज मरीज आए, मैंने उन्हें ये दाढ़ी वाला अमल बताया। कई मरीज आए। एक खातून थी, उसके चेहरे पे छाइयां थी, वो ऐसे कि कुकर जो है वो एकदम फटा, वो तो बच गई लेकिन उसके कपड़े गए और उसके चेहरे पे दाग पड़ गए। तो बच्चा साथ था कुदरती, और बच्चे की कुदरती दाढ़ी थी। तो मैंने उनसे कहा, इसमें आजम तो आपके साथ है, इसकी दाढ़ी के जो है बालों से पानी डाल के और यही पानी लगाया करें, यही पानी पिया करें, आपके चेहरे के दाग खत्म हो जाएंगे। और एक तस्बीह हर नमाज के बाद पढ़ा करें, या खालिको या मुसव्विरो या जमीलो, अल्लाह के ये मुबारक नाम हुस्न जमाल के लिए, हया के लिए और चेहरे पे अल्लाह की मोहब्बत का नूर लाने के लिए, हत्ता के चेहरे पे दाग धब्बे छाइयां, इसके लिए बहुत जबरदस्त है। या खालिको या मुसव्विरो या जमीलो, उससे बहुत फायदा हुआ, बहुत जबरदस्त फायदा हुआ। हर नमाज के बाद एक तस्बीह और बच्चे के चेहरे के वो चेहरा जिस चेहरे पे दाढ़ी हो और कुदरती दाढ़ी हो, कुदरती दाढ़ी यानी उसको तराशा न जाए। अल्लाह की नेमतों की सआदतें जुमे के नाम पे, अल्लाह की नेमतों की सआदतें नाखून काटने के नाम पे, खुशबू लगाने के नाम पे, बावजू होने के नाम पे, दरूद पाक पढ़ने के नाम पे, ये रहमतें हैं मुसलसल
جو ہمارے اوپر برس رہی ہیں، یہ عنایتیں ہیں مسلسل جو ہمارے اوپر آ رہی ہیں، یہ برکات ہیں جو اللہ کی رحمت مسلسل ہمارے ساتھ ہے۔ ایک رمضان کا جمعہ اور ایک یہاں ایسے لوگ آئے ہوئے جو پوری دنیا سے، پورے ورلڈ سے، پورے ملک سے مسافر ہیں۔ ایک واقعہ اچانک یاد آیا، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور قاضی بھی تھے، قاضی شریح، بہت بڑے اللہ والے بھی تھے اور قاضی بھی تھے۔ ان کے پاس ایک مشکل میں گھرا ہوا شخص آیا، مقدمہ تھا، پتہ چل گیا کہ یہ مشکلات میں ہے، قرضوں میں تھا اور لوگوں نے اس پہ مقدمات کیے ہوئے تھے کہ ہمارے پیسے کھا گیا۔ اس کے چہرے کو دیکھا، میں کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، المومن ینظر من نور، مومن اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے، اپنی بصیرت سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے اپنی بصیرت سے دیکھ لیا کہ بندہ دو نمبر نہیں ہے، حالات کا مارا ہوا، کرائسس کا مارا ہوا ہے، کچھ تکلیفوں کا مارا ہوا۔ تو شیخ نے اس کا فیصلہ دیا، اس نے رعایت مانگی، انہوں نے رعایت دے دی۔ پھر اس کو تنہائی میں بلایا اور تنہائی میں بلا کے فرمایا 3 کام کر، تیرے قرضے اتر جائیں گے۔ پہلے دور کے قاضی ولی بھی ہوتے تھے، پہلے دور کے قاضی اللہ کے دوست بھی ہوتے تھے، پہلے دور کے قاضی اللہ کے ساتھ محبت اور پیار کرنے والے بھی ہوتے تھے۔ ایک جسٹس میرے پاس آتے ہیں، ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں، وہ وقت کے ولی ہیں، اب بھی اس وقت وہ ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں، ولی ہیں ولی۔ میں ان کے خاندان کو جانتا ہوں، ان کے والد سے میرے والد کا تعلق تھا، میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں۔ اس وقت بہت بڑے جسٹس ہیں، گاڑیاں ان کی، جھنڈا، پروٹوکول، ولی ہیں، بہت نیک صالح ہیں۔ تو قاضی شریح نے فرمایا تنہائی میں بلا کے کہ 3 کام کرنا، اور جب تم 3 کام کرے گا تیرے قرضے اتر جائیں گے۔ فرمایا ایسی جگہ پہ جا کے نماز پڑھ جہاں نمازیوں میں مسافر ہوں، سرائے کی مسجدوں، اس دور میں سرائے ہوتی تھی، جیسے ہمارے لاہور میں ایک سرائے سلطان، اس کے آثار ابھی بھی ہیں۔ وہ سلطان صاحب تھے جنہوں نے لاہور کا ریلوے اسٹیشن بنایا، بہت بڑے ٹھیکیدار تھے، ان کی تربت یہاں موجود ہے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور وہ انہوں نے سرائے بنائی تھی مسافر پردیسی۔ فرمایا سرائے کی مسجد کے ساتھ جو جمعہ ہوتا ہے وہاں جا کے پڑھ، پردیسیوں کی مسجد میں جمعہ پڑھ، پردیسیوں کی، جہاں پردیسی مسافر ہوں، اور وہ پردیسی مسافر ہوں جو دنیا کے کاموں کے لیے، کوئی اپنی کچہریوں کے لیے، کوئی عدالت کے لیے، کوئی ہسپتال کے لیے، کوئی علاج کے لیے، کوئی تجارت کے لیے۔ آپ تو وہ پردیسی ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے تسبیح خانے میں آئے ہیں۔ فرمایا اگر قرضے اتروانے ہیں تو پردیسیوں کی مسجد میں جمعہ پڑھ مسلسل، ایک تو یہ فرمایا، اور دوسرا فرمایا اگر قرضے اتارنے ہیں تو ایسا کیا کر فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد 70 بار آیت الکرسی پڑھا کر، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد 70 بار آیت الکرسی اول آخر 7 دفعہ درود شریف پڑھا کر۔ اور تیسری بات فرمائی اگر قرضے اتارنے ہیں تو اپنی زبان کو گالی سے دور کر دے اور اپنی بیوی کو پیار کی نظر سے دیکھ اور اپنے والدین کو ادب کی نظر سے دیکھ، اللہ پاک تیری اس نظر کی وجہ سے تیرے قرضے اتار دے گا۔ نظر کی وجہ سے کعبے کو دیکھنا بھی ثواب ہے، محدثین نے لکھا ہے، زمزم کو دیکھنا بھی ثواب ہے، محدثین نے لکھا ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، غلاف کو، اس کو گنبد خضرا کو دیکھنا بھی ثواب ہے، آقا کے روضہ اطہر کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تیرے قرضے اتر جائیں۔ اور حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ہم حج پہ تشریف لے گئے وہ حضرات قافلے کے ساتھ، یہ مولانا شبیر عثمانی وہ ہیں جنہوں نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھایا تھا، بڑے اللہ والے تھے۔ فرمایا کہ ہم حج پہ گئے قافلے کے ساتھ، پہلے دور میں لوگ اپنے گھروں کو خالی کر دیتے تھے، حج کے سیزن میں خود دور جو ہے جبلوں میں چلے جاتے تھے حاجیوں کے لیے، پھر وہ پیسے سارا سال اپنی ضرورتوں میں لاتے تھے، جیسے ہمارے ٹھنڈے علاقے مری والے اکثر اپنے گھر خالی کر دیتے ہیں اور کرائے پہ دے دیتے ہیں۔ تو ایک گھر میں ہم رہے،
گھر والے اوپر کی منزل پہ تھے، ہم نیچے تھے، ان کے بچے آتے تھے، غربت تنگ دستی عام تھی، ہم ان کو کچھ کھانے کو پینے کو چیزیں دے دیتے تھے، ان سے ہمارا انس ہو گیا۔ اور مدینہ کا قیام ہمارا لمبا تھا، پہلے حج کے لیے 6، 7، 8 مہینے 9 مہینے ہوتے تھے۔ تو کہا کہ جب ہم واپس آنے لگے تو روضہ اطہر پہ درود و سلام پڑھا، اور ہم نے ان سے کہا، ان کے گھر والوں سے، کہ آپ اپنا ایک بچہ ہمیں دے دیں، یہ بڑا سمجھدار ہے، ہمارے وہاں ایک دارالعلوم ہے، وہاں قرآن و حدیث پڑھائیں گے، اس کو اللہ اللہ سکھائیں گے، پھر پڑھ لکھ کے آئے گا، روٹی بھی کھلائیں گے، کپڑا بھی دیں گے، ضرورتیں بھی دیں گے، جب پڑھ لکھ کے آئے گا تو پھر اس کو ہم آپ کے پاس پہنچائیں گے، یہ پھر یہاں لوگوں کو اللہ اور اس کے حبیب کا نام سکھائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بڑے خوش ہوئے، ان سے ہماری موانست ہوگی، انہوں نے ہمیں پرکھ لیا، دیکھ لیا کہ نیک صالح خدا رسیدہ لوگ ہیں۔ لگے اس بچے کو لے کے درود و سلام، آخری الوداعی سلام پڑھا، اور سلام پڑھنے کے بعد بچہ پوچھنے لگا، آپ جہاں مجھے لے جا رہے ہیں وہاں پانی ہوگا؟ پانی کی بہت قلت تھی۔ ہاں بے شمار پانی ہوگا۔ کھانا ہوگا؟ پھل ہو گئے؟ کہاں یہ بھی ہوگا۔ کہا کپڑے اچھے ہوں گے؟ کہا بہت اچھے ہوں گے۔ چیزیں ہوں گی؟ سارا کچھ پوچھتے اسی دوران میں گنبد خضرا جو ہے وہ تھوڑا سا دور ہونے لگا، تو تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، یہ گنبد خضرا؟ گنبد خضرا کی طرف ایسے اشارہ کر کے کہنے لگا، یہ گنبد خضرا بھی وہاں ہوگا؟ کہا میں ہم وہ تو نہیں ہو۔ ہمارا ہاتھ چھڑوا دے دو۔ غربت، تنگ دستی، فقر، غریبی، پر مدینے والے سے محبت۔ کہا ہمارا ہاتھ چھڑوا دیا۔ کہا میں نہیں چاہتا، مجھے کپڑے، مجھے چیزیں، مجھے کھانے، مجھے پھل، مجھے پانی نہیں چاہیے۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہے یاران مصطفیٰ۔ میرے 1000 دل ہو تصدق حضور پر، میری 1000 جان قربان مصطفیٰ۔ اللہ مجھے آپ کو جمعے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وہ محبت اور پیار کا سچا جذبہ عطا فرمائے جو مدینے والے کی محبتوں کا جذبہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا تھا۔ اللہ میرے آپ کے دلوں میں بھی وہ اخلاص بھی دے، نیت کا کھوٹ بھی نکالے، لفظوں لہجوں کی غلطیاں بھی معاف کرے۔ اللہ ہمیں سچا جذبہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کو اپنے نام سے محبت ہے، اور اللہ کے نام سے محبت کرنے والے کو بھی اللہ سے محبت ہے۔ جمعے کے بعد جمعے کی مبارک ساعتیں، جمعے کے بعد جمعے کی مبارک ساعتیں، اور جمعے کے مبارک دن اللہ کے مہمانوں کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک اللہ کا نام، ایسا نام جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، جہاں جگہ ملے وہیں تشریف رکھیں، مل کے بیٹھیں، نہایت دھیان کے ساتھ، نہایت توجہ کے ساتھ، دل کے درد کے ساتھ، اندر کی گہرائیوں کے ساتھ، لجاہ قلبی کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے پڑھنا ہے، پورے دھیان کے ساتھ، اپنے موبائل کو بند کر کے، تاکہ ادھر ادھر کوئی دھیان نہ جائے، ادھر ادھر کوئی توجہ نہ جائے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کے دھیان، اللہ کے ذکر، اللہ کی توجہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت کے ساتھ بیٹھ کے کرنا، اس انداز کے ساتھ، ان کیفیات کے ساتھ آپ حضرات بیٹھ کے کریں گے۔ یہ عمل جو ہم کر رہے، اس سے ہم تصور کریں گے کہ یا اللہ سارے عالم کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، تسبیح خانی کی ضرورتوں کو، اور درود محل کی ضرورتوں کو، اور ہمارے مرشد کی ضرورتوں کو، اور ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، اس تصور کے ساتھ۔ اور جو کرنے والے حضرات ہیں، ان کے مسائل، ان کی مشکلات، ان کی پریشانیاں، ان کی بندشیں، ان کی الجھنیں
الحمدللہ بہت زیادہ دور ہوتی ہے. تو اس تصور کے ساتھ ہم نے یہ بیٹھ کے ذکر کرنا ہے اور پوری توجہ اور پورے یقین کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کرنا ہے انشاءاللہ. جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ پھرتے رہیں گے، گٹھلیاں جب ختم ہوں گی اطلاع کریں گے، اور جہاں گٹھلیاں کم زیادہ ہوں گی وہاں ڈالیں گے. تو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر یہ پڑھنا ہے لفظ. اور اس تصور کے ساتھ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، اور اس تصور کے ساتھ کہ اللہ دنیا کے سارے اسباب ساری چیزیں مجھ سے بند ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، اب تو کریم ہے کوئی غیر سے میرے لیے کوئی خیر کا سبب کر دے، میری دنیا کے کاموں میں بھی اور میری آخرت کے کاموں میں بھی غیر سے کوئی خیر کا سبب بنا. یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر سبب لی الخیر، یا اللہ کوئی غیب سے خیر کا سبب بنا. اب درود پاک پڑھیں اور عمل شروع کریں. یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر. یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر. ایک دفعہ پڑھنے کے بعد دوبارہ شروع کر دیجیے. یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر. ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیے. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. گھٹلیوں پہ اندازے سے 100 دفعہ سے زیادہ درود پاک پڑھیے. انہیں گھٹلیوں پہ پڑھیے، انہیں گھٹلیوں پہ پڑھیے. گٹھلیاں پڑی رہیں، آپ اپنی جگہ تشریف رکھیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. کامل ایمان دے دے سخی، کامل اخلاص دے دے، کامل برکت اور عافیت دے دے، اور دنیا آخرت کی ساری خیروں کو متوجہ فرما، ساری برکتوں کو متوجہ فرما. دل کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے. دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما، عافیتیں عطا فرما اور برکتیں عطا فرما. ہمارے حال پہ توجہ فرما، ہمارے حال پہ نظر فرما، ہمارے حال پہ فضل فرما، ہمارے حال پہ کرم فرما.
اپنے نام کی برکتیں عطا فرما، اپنے نام کا فضل کر دے، اپنے نام کا کرم کر دے، روزے داروں کی دعاؤں کو قبول فرما، فرشتوں کو اور حکم فرما مولا، ہماری دعاؤں پہ آمین کہیں، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، منزلوں کے مارے ہوئے، مایوسیوں نے گھیرا ہوا، دل گھبرایا ہوا، سارے جہان کے فتنوں نے ہمیں پیس کے رکھ دیا، ہماری آنکھوں نے جبریل نے دیکھا، بلال کی اذان بلال کو نہیں دیکھا، تیرے حبیب کے رخ زیبا کو نہیں دیکھا، مدینے کی بہاروں کو نہیں دیکھا، وحی کی برکات کو اترتے نہیں دیکھا، وہ تیرے آقا کے روضہ اطہر کو اس حالت میں نہیں دیکھا کہ ہمارے اندر وہ جذبہ ہو، وہ تڑپ ہو، ہمارا دل مردہ ہو چکا۔ اس امت کے آخری پہر میں مولا تو نے ہمیں پیدا فرمایا، ہم تو کوئی بہاریں نہ دیکھ سکے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بزرگ تھے، ہم انہیں نہ دیکھ سکے، جنید بغدادی کو نہ دیکھ سکے، بڑی بڑی ہستیوں کے زیارتوں سے محروم رہے، تو نے ہمیں اس دنیا کے آخری پہر میں پیدا فرمایا۔ اب ہم ہیں، ہمارے دکھ ہیں، ہماری غلامیاں ہیں اور ہمارے درد ہے، دل پگھلا جا رہا، دل پگھلا جا رہا، حالات نے ہمیں گھیر لیا مولا، حالات نے ہمیں گھیر لیا، ہیں مشکلیں ہیں، بظاہر تو ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اندر ہمارا من ٹوٹا ہوا ہے، ہمارا دل بکھرا ہوا ہے، نہ ایمان کی شمع ہے، نہ اعمال کی سیڑھیاں ہیں، نہ اخلاق کی بلندیاں، نہ نیت کا ٹھیک ہونا۔ تیرے سامنے نماز پڑھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، ہمارا خیال کہاں، ہمارا دھیان کہاں، ہماری توجہ کہاں؟ سجدے دیتے ہوئے زمین بھی ہمیں مولا ملامت کرتی ہوگی، کس رب کو سجدہ کر رہے؟ تیرے تو بول بھی ایسے ہیں جن میں دنیا ہے، جن میں فکر ہے، مولا ان فتنوں نے ہمیں ایسا گھیرا، ہم تو تیری یاد سے محروم رہ گئے، اس قرب قیامت کے فتنوں نے ہمیں ایسا گھیرا، ہم تو تیری سچی محبت سے دور ہو گئے۔ کوئی آتا حضرت بشیر کا کچھ نہیں بچاتا، میرے آقا نے فرمایا بیٹے تو یہ نہیں چاہتا کہ محمد تیرا باپ ہو اور عائشہ تیری ماں ہو، ہم تو اس سے زیادہ لٹے گئے، اس کا تو صرف باپ شہید ہوا تھا، ایمان بچا تھا، اس کی نظروں نے مدینے والے کا بار بار دیدار کیا تھا، اس نے صحابہ اہل بیت کی زندگی کے دن رات دیکھے تھے، صحیح ہم تو کچھ نہ دیکھ سکے، ہمارے پاس ایمان کی چٹکی تھی، ہم وہ بھی برباد کر بیٹھے، ہماری تنہائیاں مولا سیاہ ہو گئیں، ہمارے دن تو روشن ہونے تھے، ہم رمضان میں بھی وہ برکتیں، وہ کیفیتیں، وہ وجدان نہ پا سکے، وہ جذبے نہ پا سکے، سو ہم سے بڑوں اسلاف کے رمضان کے جذبے تھے، بس ہمارے پاس صرف ایک نسبت ہے، ہم تیرے مدینے والے کے غلام ہیں، ان کے غلاموں کے غلام ہیں، ان کے غلاموں کے غلام، ایک نسبت ہے، ہم نے جمعہ پڑھا ہے، جمعہ وہ نہیں پڑھا جو جمعہ پڑھنا تھا، بس پڑھ لیا ہے، تو خود ہی تو فرماتا ہے میرے بندو، میرے بندو، میرے بندو، اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل ہی بنا لو، ہم نے جمعے کی شکل بنائی ہے تو اس کو حقیقت عطا کر دے، ہم نے تیرے نام کے بول بولے ہیں، ہم ہر طرف سے اپنے اسباب ختم کر چکے، ہماری کشتیاں جل گئی ہیں، ہمارے سمندروں میں موجیں ہیں، ہمارے ملاح مر گئے ہیں، ہمارے چپو ٹوٹ گئے ہیں، ہمارے بادبانوں کو آگ لگ گئی ہے،
اور مولا ہماری کشتیاں ٹوٹ گئی ہیں، اب تو ہی مسبب الاسباب ہے، جب سب رائے ختم ہو جائے اور مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے ہر طرف سے دروازے بند ہو جائیں اور مسلمان قدم قدم پہ ذلیل ہو جائیں، رسوا ہو جائیں، خوار ہو جائیں، اپنے بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں، مولا باطل دو دھاری تلوار سے کاٹ ڈالے۔ تو ہی مسبب الاسباب ہے، تو ہی مسبب الاسباب ہے، اس امت کی کشتی کی ڈوبنے کو بچا لے اور مولا مدینے والے کی سچی غلامی دے دے۔ یہ پردیسی مسافر دور پرے سے ایک توقع لے کے آئیں گے، انہوں نے تو بڑے بڑے خواب دیکھے تھے، ہم تصویر خانے میں جائیں گے، وہاں نور ہی نور ہوگا، سرور ہی سرور ہوگا، عبادت کا مزہ، عبادت کی لذت ہوگی، عبادت کی چاشنی ہوگی۔ مولا تیرا شکر ہے، یہ بہت کچھ پا رہے ہیں، انہیں بہت کچھ نظر آیا، انہیں بہت کچھ ملا، پر سخی شہنشاہ یہ حضرات گھروں سے بڑے دکھیارے آئے ہیں، غم کے مارے آئے ہیں، مسائل میں الجھے آئے ہیں، کسی کی بہن کا مسئلہ یا بیٹی کا مسئلہ، کسی کے بیٹے کا مسئلہ یا بیوی کا مسئلہ، کسی کے جانوروں کا مسئلہ یا مقدمے کا مسئلہ، کسی کے گھر کا مسئلہ یا رزق کا مسئلہ، کسی کے جادو کا مسئلہ یا بیماری کا مسئلہ، کسی کے الجھن کا مسئلہ یا حسد کا مسئلہ، اور کسی کے دل کی دنیا بجھ گئی، کسی کے دل کی دنیا ویران ہو گئی، کوئی گناہوں سے نکلنا چاہتا ہے، کوئی مدینے والے کا عاشق بننا چاہتا ہے، کوئی صحابہ اہل بیت کا غلام بننا چاہتا ہے۔ سخی بڑی آسیں لے کے آئے ہیں، بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں، بڑی آسیں لے کے آئے ہیں، بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں۔ اگر ایسے گھر پہ آئے جو گھر خود ہی خالی ہو تو پھر یہ آسیں امیدیں جھوٹی ہیں۔ اگر تو سخی کے در پہ آئے، جس سخی کا در بھرا ہوا، جس سخی کا ڈیرا آباد ہے، جس سخی کا در شاد ہے، سخی اپنے در سے خالی نہ بھیج۔ اپنے اس نام کی برکت سے یا مسبب الاسباب، 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 سبب لی الخیر، سبب لی الخیر، سبب لی الخیر۔ کوئی خیر کا سبب بنا، کوئی خیر کا سبب بنا، ہمارے مسئلے حل کر دے، ہماری مشکلیں دور کر دے، ہماری مشکلیں دور کر دے، ہماری منازل آسان کر دے، اپنی ذات اور مدینے والے کا قرب دے دے، اللہ کرخاؤں کے قرضے دور کر دے، مجبوروں کی مجبوریاں دور کر دے، مقہوروں کی مقہوریاں دور کر دے، مسحوروں کی مسحوریاں دور کر دے، اے اللہ جادو جنات ختم کر دے، بندشوں کو توڑ دے، بے روزگاریوں کو ختم کر دے، رزق کے دروازے کھول دے، حلال کے دروازے کھول دے، طیب طاہر کے دروازے کھول دے۔ رونے والی آنکھوں کے آنسو بھیگنے سے پہلے، مولا رونے والی آنکھوں کے آنسو خشک ہونے سے پہلے الہی اپنے فیصلے فرما دے، منہ پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے اپنی محبتوں کو نازل فرما دے، رحمت اور برکت کو متوجہ فرما دے، عزت اور وسعت کو اپنی شان کے مطابق دے دے، غیب کے خزانے سے عطا فرما، عافیت کے خزانے عطا فرما، راحت رحمت کے خزانے عطا فرما، کرم اور فضل کے خزانے عطا فرما، جتنے آئے ہیں سب کو عطا فرما، اور دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں آمین کہہ رہے سب کو عطا فرما، اپنے اس نام کی برکت سے، اس مبارک گھڑی کی برکت سے، جمعے کی ساعتوں میں، رمضان کے پہلے جمعے کی برکت سے ہمیں دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما، عافیتیں عطا فرما اور برکتیں عطا فرما، بن مانگی مرادیں عطا فرما، جو مانگی مرادیں وہ بھی عطا فرما، ذلت و رسوائی کے دروازوں سے نکال دے، عزت و عافیت کی راہیں عطا فرما دے، ذلت و رسوائی کے دروازوں سے نکال دے، عزت اور عافیت کی راہیں عطا کر دے، برکتیں عطا کر دے، عزتیں عطا کر دے، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما۔ اس مجمع کو اٹھنے سے پہلے کامل ایمان دے دے، کامل اخلاص دے دے، کامل اخلاق دے دے، کامل برکت اور عافیت دے دے، کامل برکت اور عافیت دے دے،
کامل برکت اور عافیت دے دے، در در کا بھکاری نہ بنا، ایک در کا بھکاری بنا، در در کا منگتا نہ بنا، ایک در کا منگتا بنا۔ ہماری ضرورتوں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہماری ضرورتوں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہماری ضرورتوں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔